ہوتے ہیں شیطان مایوس نہیں ہوتا۔ علماء نے 6 مرحلے بیان کر دیے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے انسان کو اسلام سے روکتا ہے کہ اسلام نہ لے آئے۔ ہم اور آپ تو الحمدللہ مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، یہ بات تو ہمارے بارے میں نہیں، یہ مرحلہ تو ہمارے بارے میں نہیں ہے۔ اسلام کے بعد شیطان کا دوسرا مرحلہ وہ عبادت سے روکنے کا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ عبادت نہ کرے، جسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ رات کو جب بندہ سو جاتا ہے تو شیطان پیچھے سے آ کر اس کی گدی پر 3 گرے لگاتا ہے، اور گرے لگا کر جب صبح نماز کا وقت ہوتا ہے یا اٹھنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، رات ابھی تک لمبی ہے، سو جاؤ سو جاؤ۔ اٹھنے نہیں دیتا، نماز کے لیے اٹھنے نہیں دیتا، سونے کی ترغیب دیتا ہے اور کہتا ہے ابھی تک وقت زیادہ ہے، سو جاؤ، لیل طویل فرقد، سو جاؤ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی اٹھ گیا اور اس نے اللہ کا نام لیا تو اس کا ایک گرہ کھل جاتا ہے، پھر جب وہ چلا جاتا ہے وضو بناتا ہے شیطان کا دوسرا گرہ کھل جاتا ہے، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے اس کے 3 گرے کھل جاتے ہیں۔ جب 3 گرے کھل گئے وہ آزاد ہو گیا، وہ شیطان کے اس پھندے سے اور جال سے نکل گیا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ طَيِّبَ النَّفْسِ نَشِيطًا، وہ آدمی چست چالاک اور تر و تازہ ہو کے صبح کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ وہ سوتا رہا، نہ اٹھا اللہ کا نام لیا، نہ اس نے وضو بنا لیا، نہ اس نے نماز پڑھی، نماز قضا ہو گئی، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ کسلان، وہ جو ہے مزاج میں ایک قسم کی خباثت ہوتی ہے، ایسے انکسار اور ٹوٹ پوٹ ہے اور سستی ہوتی ہے۔ تو شیطان کی تو کوشش ہوتی ہے، تو شیطان کا اسلام لانے کے بعد دوسرا عمل اور دوسری کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ انسان عمل نہ کر لے، عمل سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہجرت سے روکتا ہے، اگر ہجرت کر لیا تو اس کے بعد جہاد سے روک لیتا ہے، اور وسوسے ڈالتا ہے، وہمیے ڈالتے ہیں کہ بھئی یہ کرو گی یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا، ڈراتا ہے اس کو۔ باقی اس کے پاس قوت نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی قوت دی ہے، بشرطے کہ وہ شیطان کے جانسے میں نہ آ جائے اور اس کے وسوسوں میں نہ آ جائے۔ اور پھر اگر انسان نے اگلا قدم اٹھایا، عمل شروع کر لیا، تو پھر شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا یہ عمل فاسد کر لے۔ جسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا قام احدکم یصلی جاء الشیطان فلبس علیہ، جب تم میں سے ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے اور اس کی نماز میں اسے مختلف خیالات ڈال دیتا ہے، حتی لا یدری کم صلی، اس کو پتہ نہیں چلتا میں نے کتنی رکعتیں پڑھی، بھائی 4 رکعت ہے یا تیسری ہے، دوسری ہے یا تیسری ہے، پہلی ہے، کبھی کھڑا ہے اتحیات پڑھ رہا ہے، کبھی بیٹھا ہے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، رکوع میں اس کو شک ہو گیا، سجدے میں اس کو شک ہو گیا، فرمایا یہ شیطان ہے۔ شیطان آ جاتا ہے اور باقاعدہ اس کی نماز اس پر خلط ملط کر دیتا ہے، اور ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے کہ شاید 10 سال میں وہ بات اس کے ذہن میں بھی نہیں تھی۔ جب نماز میں کھڑا ہو گیا اور بڑی دلچسپی کے ساتھ اور بڑے شوق کے ساتھ اور بڑا جذباتی بنا کر، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے جب نیت باندھتا ہے، باہر کسی کے ساتھ اس کا کوئی جھگڑا چل رہا ہوتا ہے، اختلاف چل رہا ہوتا ہے، اور نماز کے اندر جذباتی ہو جاتا ہے، چونکہ پڑھ رہا تو یہاں پر قرآن ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، کوئی سورت پڑھ رہا ہے، لیکن ذہن میں وہ بات گھوم رہی ہے اور شیطان نے وہ بات گھما دی اور گھمائی اور وہ بات اس قدر گرم کر دی کہ اس کو اس کے ساتھ بالکل اس کے ذہن میں لڑائی تک پہنچا دیا۔ ابھی لڑائی تک پہنچا دیا، ابھی چہرے سے غصہ نظر آ رہا ہے، آنکھوں سے غصہ نظر آ رہا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی کسی کے ساتھ لڑے گا، حالانکہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ وہ آدمی ادھر موجود ہے، نہ وہ ماحول ادھر موجود ہے، نہ کوئی بات کرنے والا ادھر موجود ہے، یہ شیطان ہے، یہ کرا دیتا ہے۔ اور جب اس حالت تک پہنچایا، اس کو کیا پتہ ہے 4 رکعتیں پڑھ رہا تھا، 2 پڑھ رہا تھا، 1 پڑھی ہے، 2 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے، 4 پڑھی ہے، قاعدہ میں نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَبَسَ عَلَيْهِ، شیطان آ جاتا ہے اور اس کی نماز اس پر مشتبہ کر دیتا ہے اور نماز کے بارے میں اسے شکوک ڈال دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے پھر شیطان کی اگلی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کیا کر دے، معاملہ بگاڑ دے اور اس کا عمل بگاڑ دے۔ اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ماشاءاللہ
بہت بڑی فضیلت کا مہینہ ہے۔